نیک حکمران، اللہ والا حکمران کیسے آئے گا؟ اس کے لیے ہم یہ بات کرتے ہیں اعمالکم عمالکم، آپ کے اعمال آپ کے حکمران ہیں، جیسے اعمال ویسے حکمران، جیسے خر ویسے اس کا سر، جیسے منہ ویسے تھپڑ، جیسے اعمال ویسے حکمران. یہ ہم کہتے ہیں، یہ عربی مقولہ ہے، کما تکون اعمالکم عمالکم. حدیث نہیں ہے، اگر تم اس کو حدیث فٹ کرتا ہے، اور حدیث یہ ہے بالکل اس کے مطابق ہے، کما تکونون یؤمر علیکم، جس طرح آپ ہوں گے اسی کے مطابق تمہارے اوپر حکمران آئیں گے. یہ حدیث ہے، تو بات بالکل ٹھیک ہے. کما تکونون یؤمر علیکم، یہ حدیث ہے. اور جب جو آپ ہمیشہ سنتے تھے اعمالکم عمالکم، آج پتہ لگ گیا کہ کیا ہے؟ حدیث نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مقولہ ہے. یاد کرو سبق. یہ بات ٹھیک ہے، جب تک 51% کو فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے حکمرانی کے حوالے سے نہیں کھولتے. جو نیک اعمال کرتے ہیں ہم کو ثواب ملتا ہے. ایک آدمی فجر پڑھ لے پوری دنیا میں ثواب ملتا ہے، لیکن عمومی اللہ کی رحمت و برکت آئے گی تو حکمران تب نیک آئیں گے جب 51% لوگ نیک بنیں گے. کیوں حدیث آپ نے سن لے گئے توجہ، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ حکمران کا یہ نہ کہے کہ بھائی لوگ صحیح نہیں تھے اس لیے ہم صحیح نہیں تھے. تمہیں عقل نہیں تھی تو صرف یہ بات کرنا جو میں نے ابھی کر لی، صرف یہ بات اس پر ڈٹ جانا یہ بھی غلط ہے، بلکہ حکمران کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے. اس کے دلائل سنو، بولو. گھر کا جو بڑا ہے وہ ٹھیک ہوگا تو بچے ٹھیک ہوں گے نا. ڈین وی سی یونیورسٹی کا ٹھیک ہوگا تو نیچے لوگ ٹھیک ہوں گے نا. ہیڈ ماسٹر ٹھیک ہوگا تو بچے ٹھیک ہوں گے نا. ایڈمن کمپنی کا ٹھیک ہوگا تو لوگ ٹھیک ہوں گے نا. صرف اس بات پر ڈر جانا، ہم اور ہمارے تبلیغی بزرگ ہم اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں. نیک حکمران اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ 51% لوگ فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہے. تبلیغی بہت کہتے ہیں اور میں بھی کہتا ہوں، لیکن جو سیاسی لوگ ہیں سیاست اسلامیہ کو ٹچ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حکمران کو بھی سیدھا ہونا چاہیے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ یوم القیامہ. تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. فالامام راع، حکمران وہ بھی نگہبان ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے رعایت کی کیا خدمت کی. میں بڑے بڑے سیاسی لیڈروں سے گپ شپ کے طور پر بیٹھا اور ملا، نام نہیں لیتا، ان سب کو آپ جانتے ہیں. میں نے کہا سیاست کس کو کہتے ہیں؟ سیاسی لیڈر آپ جانتے ہیں، نام نہیں لیتے، بڑے بڑے خدا کی قسم کسی کو سیاست کا معنی معلوم نہیں. ایک ہی چلان کے مارتے ہیں سیاست سیاست. اسلام کی سیاست کی ہے. آج غور سے سنو، کان کھول کے سنو، یاد کرو اور لکھو. سیاست اسلامیہ کس کو کہتے ہیں؟ آج ایک ایک 56 اسلامی ممالک ان کی سیاست، ہماری سیاست ایک ایک کافروں کی سیاست. ہم مسلمان ہیں نا، ہماری سیاست الگ ہے. کیا؟ اصلاح المبدأ والمعاد. لکھو اصلاح المبدأ والمعاد، یہ ہے سیاست اسلامی. اصلاح المبدأ، مبدأ دنیاوی سسٹم کا بھی خیال کرو. اسکول، کالج، یونیورسٹی، دفتر، دکان، کاروبار، انجینئرنگ، ڈاکٹری، ایٹم بم، ٹیکنالوجی، مقننہ، عدلیہ، یہ اس کی سیٹنگ، یہ ذمہ داری ہے حکمران کی. آگے والمعاد، توجہ، والمعاد حکمران کی ذمہ داری ہے. حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھوائے. حکمران کی ذمہ داری ہے کہ
کہ لوگوں سے زکات دے، کہ غریبوں پر تقسیم کرے. حکمران کی ذمہ داری ہے قرآن میں امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرے. اس کے لیے شعبہ ہوگا، پولیس والے نیکی کا حکم کریں گے، ونہی عن المنکر برائی سے منع کریں گے. یہ 4 کام حکمران کے ہیں. صرف زکات دیتے ہیں، باقی 3 باتوں پر عمل نہیں کرتے. دیکھو زکات دیتے تھی کہ زکات کا وزیر بھی انہیں قائم کرنا ہے نا. یہ بھی تو سیاسی رشوت ہے. چائنا کے 14 وزیر، امریکہ کے 14 وزیر، پاکستان کے 100 وزیر. اس لیے کہ یہ امریکہ سے بڑا ہے. یہ سیاسی رشوتیں دیتے ہیں. تو حکمران کا نیک ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے ایک حدیث ہے، بہت سخت حدیث ہے، اور میں شرماتا ہوں کہ اس کا ترجمہ کروں، اور صحیح حدیث ہے. لیکن دین کا بے شرم جنت میں جائے گا. تو ہم دین کے بے شرم بند کر دی حدیث سنا ہے. اسی کے دین میں شرم ہے. وضو میں حیض، غسل کی آیتیں اور میلاد کی آیتیں پڑھی نماز میں. بچے بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی. لہذا دین کا بے شرم جنت میں جائے گا. اور دنیا کا بے شرم جو ٹی وی ڈرامے اور فلمیں گندی چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ جہنم میں. حدیث سنو، وَلِوَالْ قَدْرِ فِي إِسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. صحیح حدیث ہے. وَلِوَالْ قَدْرِ فِي إِسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو مسلمانوں کو حکمران بنا، جو اس نے وعدے کیے، جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پورا نہ کرے، قیامت کے دن دھوکے کا جھنڈا لِوَالْ قَدْرِ فِي إِسْتِهِ اس کے دبر میں ڈالا جائے. پکونا کے بول ہے مانڈی. یہ حدیث ہے. وعدہ کرے پورا نہ کرے، جو اس کی ذمہ داری ہے پوری نہ کرے. وَلِوَالْ قَدْرِ فِي إِسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ حدیث سخت حدیث ہے، بہت سخت حدیث ہے. میں نے اردو میں ترجمہ کی دبر کا لفظ بول. حکمران کی ذمہ داری کے نیک وجہ سود ختم کرے، عدالت میں قرآن حدیث رکھے، میڈیا سے فحاشی ختم کرے، لوگوں کو زبردستی نماز پڑھوائے. قرآن میں ہے نہیں. عمران خان نے عدت میں شادی کر لی، اور عدت میں شادی نہیں کرنی چاہیے. اس کو رگڑ دیا. کلیہ منڈی پوری کھلی ہوئی ہے. عمران خان بیچارے کو رگڑا ہوا ہے، اور ہیرا منڈی میں بدکاریاں کھلی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے. تو بہرحال ہم کو عمران خان سے یا کسی سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن حکمران کی ذمہ داری اللہ اس سے پوچھے گا. ہاں ان کی سزا بہت سخت ہے، وہ میں نے بتا دیا. تو حکمران کیسے آئے گا؟ ایک عوام بھی نیک ہو جائے، تو حکمران بھی اپنے اندر عقل استعمال کرے، اور کسی سے دبے نہ، کسی کے غلام نہیں بنے، اور کسی کا ٹرانسلیٹر نہ بنے. قرآن و حدیث پر کیسے کسے نہ رہے. اور عوام وہ میں نے بتا دیا. تو نیک حکمران تب آئے گا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم لوگ میرے پاس آؤ گے. تم لوگ، اللہ فرماتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ میرے پاس آؤ گے لوگ، اور تمہارے حکمران تبدیل ہوتے جائیں گے. تمہارے حکمران تبدیل ہوتے جائیں گے، اور ہر حکمران دوسرے حکمران سے، جو نیا حکمران ہوگا وہ پرانے حکمران سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو. بخاری. کیا مطلب؟ اگر حکمران اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، یا عوام ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، اور 51% لوگ فجر کی نماز میں نہیں آتے ہیں، اچھا حکمران نہیں آئے گا. وہ حکمران بڑا اچھا ہے، فلانا حکمران بڑا اچھا ہے، تو 3.5 مرتبہ آئے گا، بس کرو، بس بات ختم ہو گئی. عمران خان نے کرنا کیا ہے، مہنگائی ہے. جب اتر کیا تو جب کرنا کیا 2 روپے کی روٹی تھی، جب اتر کیا 30 روپے کی روٹی. اس لیے کہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے آیا تھا. ہر حکمران نے کہا، نواز شریف، زرداری، دیوداری، لغاری، نوازی، نیازی، شنواری، زلفی بخاری، ڈیموالا، سرکار بابا، یہ سب گزشتہ حکمران کی وجہ سے حالات خراب ہے. ارے یہ کہتے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرمائے.
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں فساد ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے، کھانے بڑے ہوئے، عدالتیں بڑی ہوئی ہے، حقوق ادا نہیں ہو رہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، عزت محفوظ نہیں، خون جسم محفوظ نہیں. کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس. گناہوں کی وجہ سے پریشانی آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے پریشانی آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے پریشانی آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے پریشانی آتی ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ صلی اللہ